الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یزل علیما قدیرا الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا نشهد أن لا وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له في الخلق وصبره تسويرا ثم نشهد أن من هو سند الوراء أحمد الوراء أجدر الوراء نبر الوراء أكبر الوراء أزهر الوراء أجمل الوراء أكمل الوراء محبوب رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک قرآن تہے
سیدھا راہ دکھلاوے، جو پڑھ کے سن کے عمل کرے او جنت جائی پاوے۔ وہ زمانے میں معزز تھے عامل قرآن ہو کر، آج ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ محبت نال عقیدت نال درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگوں، اجدائے تبلیغی اور اصلاحی پروگرام جمعیت اشاعت التوحید و سنہ تحصیل تلگنگ، علاقہ کوٹ سارن، میرے انتہائی محترم المقام قابل صد احترام عزت مآب قاضی محمد ثقلین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر مکرم قاری القرآن حضرت قاری محمد ہاشم صاحب زید مجدہ دی پرخلوص دعوت دے ہوتے ختم قرآن دے حوالے نال اجدائے پروگرام انعقاد پذیرے، جدے اندر میری اور تواڈی حاضری تھی۔ دعا ہے دربار معلہ وچ بڑی عاجزی اور انکساری دے نال کہ اللہ میری اور تواڈی حاضری کو اپنی دربار وچ قبول و منظور فرماوے۔ اور جس بچے نے قرآن مجید یاد کیتے، حفظ کیتے، اللہ رب العزت اس بچے نو تا حیات
جب تک وہ دی زندگی ہے اللہ قرآن یاد رکھن دی توفیق عطا فرماوے اور اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ اس بچے نو عالم بڑھاوے، مفتی بڑھاوے، بہت بڑا عالم بڑھاوے۔ مبارکباد دے مستحقن اس بچے دے والدین، رشتہ دار اور انہاں دے استاد محترم، ضرور کہ موقع خوشی دا ہے کہ آج اس بچے نے اپنے سینے دے اندر قرآن مجید دے 3 پارے محفوظ کر کے دے۔ اور ایہو قرآن دا بہت بڑا معجزہ ہے۔ میں اس مہینے دی ابتدا اس پروگرام تے گیا، بلکہ سارے اپنے ادارے بدلی شریف دے 8.5 سال دا بچہ قرآن دا حافظ سی، اور اس تو بڑھ کر دساں میں حیران تھی سو ماسٹر صاحب ریٹائر ہوئے، 65 سال عمر ہے، دل چ ارادہ تھے کیوں نہ میں قرآن پاک یاد رکھاں، حفظ کراں۔ 3.5 مہینے وچ وہ بڈھڑا آدمی قرآن حفظ کر دیتے۔ اس دور وچ انگریز نے قرآن کو چاہتا، قرآن کو جلاون شروع کیتا، مساجد اور مدارس تو قرآن اٹھائے گئے، چخے تیار ہونے لگے، انگریز نے قرآن اٹھا کے اس آگ میں ڈالا اور جلاتا گیا۔ کسی نے کہا کتنے قرآن جلاؤ گے، کس ملک سے اٹھاؤ گے؟ اگر تم اتنا بھی ارادہ کر چکے ہو، یہ تمہاری بھول ہے۔ جس قرآن مقدس کو تم جلا رہے ہو، آؤ اس قرآن کا میں تمہیں معجزہ دکھاؤں۔ تو وہ اللہ والا ایک 7 سال کے بچے کو لے آیا اور کہنے لگے، او انگریز، اس بچے سے وہی 30 پارے سن لو جس کو تم نے جلایا ہے۔ میں نے پڑھا کتابوں میں 7 سال کا وہ معصوم بچہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے، الحم سے حمزے سے پڑھنے لگا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا جا رہا ہے۔ 10 پارے پڑھ لیے، ایک غلطی نہیں آئی، 20 پارے پڑھ لیے، کوئی غلطی نہیں آئی، 30 پارے پڑھ لیے۔ 7 سال کے بچے نے انگریز کے سامنے کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھ ڈالا۔ وہ بھی حیران ہو گیا، کہتا ہے یہ اتنا چھوٹا بچہ اور یہ پورے قرآن کو اس نے یاد کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کتنے قرآن جلاؤ گے؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اس بچے نے بھی اپنے سینوں میں قرآن محفوظ کر لیا۔ دوستو، یہ بہت بڑی سعادت ہے قرآن کو یاد کرنا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کی تلاوت سب سے پہلے میرے اللہ نے کی۔ جب اللہ نے قرآن کی تلاوت کی ہوگی، غور کریں، فرشتوں نے سنا، حیران ہو گئے،
کہنے پہ مجبور ہو گئے، کیا خوش قسمت وہ نبی ہے جس نبی پہ یہ قرآن اترے گا، کیا خوش قسمت وہ امت ہے جس امت کے حصے میں یہ قرآن آئے گا، کیا خوش قسمت وہ سینے ہوں گے جن سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج قرآن کا قاری تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ عالم ہوگا؟ توجہ میری طرف، میں تمہید پوری کر لوں، قرآن سناتا ہوں آپ کو۔ آج ایک قرآن کا قاری تلاوت کرتا ہے، دل کرتا ہے یہ قرآن پڑھتا رہے۔ میں آپ کو 1400 سال پیچھے لے چلتا ہوں، کیا وہ منظر ہوگا، وقت ہوگا، ٹائم ہوگا جب امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوں گے؟ پھر وہ کیا عالم ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن اس قرآن مقدس کی تلاوت اللہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو ان کافروں نے پلان کیا تھا، اس لیے تو مشرکین مکہ جمع ہوئے تھے کہ دن بدن جو بندہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتا ہے وہ اسی کا بن جاتا ہے۔ کیوں نہ اس قرآن سے لوگوں کو منع کیا جائے، کیوں نہ اس قرآن کے بارے میں لوگوں کو غلط گائیڈ کیا جائے۔ جس طرح آج شروع ہو گئے ہیں بھی اس قرآن میں فلاں آیتیں ہیں، اس قرآن میں جہاد کی آیتیں ہیں، اس قرآن میں فلاں یعنی احکامات ہیں۔ تمہیں کیا معلوم؟ تم ذرا قرآن کے قریب آؤ تو صحیح، تمہیں کیا معلوم؟ تم ذرا قرآن کو پڑھو تو صحیح۔ خدا کی قسم اس قرآن نے بتایا ہے کہ انسان کی انسانیت کا کیا مقام ہے، اس قرآن نے بتایا ہے کہ والدین کا کیا مقام ہے۔ آج وہ بے غیرت عورتیں، میں کہوں گا میرے ایمان کا تقاضا ہے، نہ کہوں کہ ان کی قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھ لے کیا جواب دوں گا، جو بازاروں میں کھڑے ہو کر، جو گلیوں میں اور روڈوں پہ کھڑے ہو کر اپنے حقوق کا تقاضا کر رہی ہے، تم کیا حقوق کی باتیں کرتی ہو؟ اس قرآن نے بتایا ہے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں۔ اس عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ سنا ہوگا علماء سے، یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ ارے ان عورتوں کو تو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بچیاں پیدا ہوتی اور گرہ کھودا جاتا اور اس میں شیر خوار بچی کو ڈالا جاتا۔ قرآن اترا ہے، قرآن نے بتایا ہے کہ عورت کا کیا مقام ہے۔ دکھ ہوتا ہے خدا کا۔ آواز ٹھیک کرے یار، یہ بہت زیادہ بریک کی ہوئی ہے آپ، آواز ٹھیک کرے، تھوڑی کھولے بھی صحیح، غور کریں۔ قرآن نے بتایا ہے احکامات کیا ہیں، قرآن نے بتایا ہے مرد کا مقام کیا ہے، قرآن نے بتایا ہے عورت کا مقام کیا ہے، قرآن نے بتایا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے، قرآن نے بتایا ہے تمہارا زندگی کا طرز و طریقہ کیسے ہونا چاہیے، قرآن نے بتایا ہے حلال کیا ہے، قرآن نے بتایا ہے حرام کیا ہے، قرآن نے بتایا ہے میرے نبی کی سنت کا مقام کیا ہے، قرآن نے بتایا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے۔
ایک ایک بات اللہ نے قرآن مقدس میں محفوظ کر دی ہے۔ اور حقوق کو مانگنے والوں، اور اپنی زندگی کا یعنی زندگی کو گزارنے کا طریقہ پوچھنے والوں، خدا کی قسم قرآن پڑھتے جاؤ، میرے نبی کی سنت کو دیکھتے جاؤ۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے، قرآن مقدس نے کھول کھول کے بتا دیا ہے۔ غور کر رہا تھا کیا وہ منظر ہوگا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہوگی۔ اس لیے ان لوگوں نے پلان کیا کہ نعوذ باللہ لوگوں کو قرآن سے دور کیا جائے، قریب نہ کیا جائے، یہ لوگ محمد عربی کا قرآن نہ سنے۔ رات کی تاریکی ہے، مزمل کی چادر ہے، مدثر کی کملی ہے، میری طرف دیکھیں آپ، اور امام الانبیاء کی زبان اطہر ہے اور رب کا قرآن ہے۔ آواز آنے لگی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ او مزمل کی چادر اوڑھنے والے، او میرے محبوب مدثر کی چادر پہننے والے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، لوگ میٹھی نیند میں پڑے ہیں میرے پیغمبر اور میرے سہنیا دا سردار آمنہ دا در یتیم سہنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اٹھ میرا محبوب، لوگ تو میٹھی نیند میں آرام کر رہے ہیں، اے میرا سونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ میری طرف تلگن کے روشن ضمیروں، توجہ کرائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آواز آنے لگی ہوگی میرے محبوب، زبان تیری ہوئے، قرآن میرا ہوئے، پڑھنے والا آمنہ کا در یتیم سونا محمد کریم تو ہوئے، سننے والا محمد کا خدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ میں نے ابتدا میں کہا قرآن کا قاری قرآن پڑھتا ہے، دل کرتا ہے قرآن پڑھا جائے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بال کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب صاحب قرآن کی زبان سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہوگی، سبحان اللہ، میرے نبی نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے اور دنیا والوں رات کی تاریکی ہے، آواز آنے لگی، قم اللیل رات کی تاریکی میں امام الانبیاء قرآن پڑھ رہے ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے یہ مشرک تھے کافر لوگ۔ میری طرف دیکھیں، بڑے چودھری ہیں، بڑے بڑے ملک ہیں، بڑے بڑے خان ہیں، یہ بھی رات کی تاریکی میں
امام الانبیاء کا قرآن سننے کے لیے جاتے تھے، لوگوں کو منع کرتے تھے کہ محمد کا قرآن نہیں سننا۔ اگر دن کے اجالے میں امام الانبیاء قرآن سنائے، آئے رات کی تاریکی میں اللہ کا نبی قرآن پڑھے، تو قرآن محمد کا نہیں سننا، آئے شور مچایا کرو، غلو کیا کرو۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافر کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، محمد عربی کا قرآن نہیں سننا، قرآن نہیں سننا۔ لا تسمعوا لهذا القرآن، آگے سے لوگ کہنے لگے وہ تو خدا کے قرآن سناتا ہے، نہ پیسے مانگتا ہے، نہ تنخواہ لیتا ہے، بلکہ وہ تو قرآن پڑھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ۔ میرا محبوب تو جو قرآن سناتا ہے، رات کی تاریکی میں جاتا ہے، دن کے اجالے میں گلیوں میں قرآن سنانے کے لیے جاتا ہے، کیا تو ان سے اجر مانگتا ہے، پیسے مانگتا ہے؟ نہ میرا پیغمبر، نہ میرا پیغمبر، ما اسألکم علیہ من اجر، اور دنیا والوں میرا محبوب تم سے اجر نہیں مانگتا، میرا محبوب کو اجر دینے والا ان اجری الا علی اللہ۔ سبحان اللہ، تیری آواز بھی مزے نہیں۔ توجہ میری طرف، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے ملک رات کو میرے نبی کا قرآن سننے کے لیے جاتے تھے اور لوگوں کو منع بھی کرتے تھے کہ محمد کا قرآن۔ ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف دیکھیں، تہجد دا ویلا، تہجد دا ٹائم، میرے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ عتبہ، عتیبہ، ابو جہل، بڑے بڑے لوگ، کوئی ادھر سے آتا ہے، کوئی ادھر سے آتا ہے، کوئی ادھر سے آتا ہے، وہاں چھپے بیٹھے ہیں۔ میرے نبی کا قرآن سن کے واپس جانے لگے، ایک چوک میں جمع ہو گئے، چوک میں جمع ہو گئے، ایک دوسرے کو دیکھ لیا، پوچھنے لگے کہاں گئے تھے؟ کسی نے کہا فلاں جگہ، کسی نے کہا فلاں جگہ، کسی نے کہا فلاں جگہ۔ ابو جہل نے کہا سچ بتاؤ، تمہیں لات کی قسم ہے، عزا کی، فلاں کی قسم، سچ بتاؤ کہاں گئے تھے؟ تو کہنے لگے تو نے اب قسم دی ہے تو سچ بولتے ہیں، اور کہیں نہ گئے، آمنہ کے در یتیم محمد رسول اللہ کا قرآن سننے کے لیے کہیں نہیں گئے، محمد کا قرآن ہاں خود سنتے ہو اور لوگوں کو منع کرتے ہو، محمد کا قرآن نہیں سننا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلدی کرو، وعدہ کرو، قسمیں اٹھاؤ، لوگوں کو منع کرتے ہو، خود سننے کے لیے جاتے ہو، جلدی کرو، یہاں بیٹھو، جلدی کرو، یہاں آپس میں ہم وعدہ کرو، عہد کرو، قسمیں اٹھاؤ کہ آج کے بعد دوبارہ حضور کا قرآن نہیں سنیں گے۔ معاہدہ ہو گیا، قسمیں ہو گئی، 3-4 دن گزرے، پھر اسی چوک میں جمع ہو گئے، پھر پوچھنے والوں نے پوچھا بتاؤ کہاں گئے تھے، پھر ایک دوسرے کو قسم دے کے پوچھنے لگے، پھر ایک دوسرے کو کہنے لگے سچ پوچھتے ہو تو محمد کا قرآن سننے ہاں، لیکن یہاں تک سنتے تھے، ادھر نہیں اترا۔ اگر ادھر اتر جاتا
اور دنیا والوں جن کے دلوں پہ قرآن اترا ہے، خدا کی قسم ابو بکر کے دل پہ اترا صدیق بن گیا ہے، عمر کے دل پہ اترا فاروق اعظم بن گئے، عثمان کے دل پہ اترا ہے آئے حیا کا پیکر بن گئے، میرے پیر علی کے دل پہ قرآن اترا ہے حیدر طرار بن گئے۔ خدا کی قسم میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے جب یہ بیت اللہ بن گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، توجہ میری طرف، بیت اللہ کی دیواریں مکمل ہو گئی ہے، مستری نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، مزدور نے تغاریاں اٹھا کے کام بٹا دیا ہے، بیت اللہ بن گیا ہے، مسجد اور مدرسہ تیار ہو گیا ہے، مسجد بن گئی، مدرسہ بن گیا، بنانے والا خلیل اللہ ہے، تغاریاں اٹھانے والا ذبیح اللہ ہے، جس مدرسے کا تے مسجد کا نام بیت اللہ ہے۔ ابھی یہ مستری اللہ کی دربار میں ہاتھ اٹھانے لگے، خلیل اللہ کی دربار میں التجا کرنے لگے، مولا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ توجہ میری طرف، اللہ تھک تو نہیں گئے لیکن آپ کا سپیکر مجھے تھکا رہا ہے، توجہ کریں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مسجد اور مدرسہ بنا کر رب کی دربار میں التجا کی ہے، مولا مسجد بن گئی ہے، مدرسہ بن گیا ہے، اب مدرس میں تیری دربار میں التجا کرتا ہوں، مدرس بھیج۔ مدرس بھی بوئی، سبحان اللہ، کہہ دیں کہ تیری دکان میں، تیری دربار میں او دے نال دا ہور کوئی نہیں، او دے نال دا ہور کوئی نہیں۔ کئی ہزار سال گزرے، یہ انداز ہے فتویٰ نہ لگانا، آواز آئی ہوگی خلیل اونوں تہاجے دیرے، اونوں تہاجے دیرے، فرمایا جتنی دیر ہے ہو جائے لیکن بھیجنا اسی کو ہے۔ قرآن کہتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے پرور، اے پالنے والے، بھیج اسی کو ان میں سے، وہ آ کے کیا کریں گے؟ توجہ میری طرف، میرے نبی آ کے رسولا منہم یتلو علیہم آیات کا، وہ نبی آ کے قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، وہ نبی آ کے قرآن کی تلاوت کریں گے، آمنہ کا در یتیم محمد رسول اللہ قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت ہوگی۔ توجہ میری طرف، جن کے دلوں پہ قرآن اترے گا خدا کی قسم وہ اتنا پاک ہوں گے، اتنا پاک ہوں گے۔ ابو بکر کے دل پہ اترے گا صدیق بن گیا، عمر کے دل پہ اترے گا فاروق اعظم بن جائے گا، اور دنیا والوں حیدر کرار کے دل پہ اترا، امیر معاویہ کے دل پہ اترا، ابو سفیان کے دل پہ اترا۔ توجہ کرائے، ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وادی سے گزرنے لگے، جنگل سے گزرنے لگے، بڑے بڑے لوگ حضرت عمر کے ساتھ ہیں، درداروں قطار رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگی، ششکیاں لگ گئی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا عمر کیوں روتے ہو؟ امیر المومنین آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں ہے؟ توجہ کرائے، تلگن کے روشن ضمیروں سیدنا عمر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، او سائل سوال کرنے والا، یہ وہ جگہ ہے
جاتا تو ابا مجھے ڈانٹتا تھا، باپ مجھے ڈانٹتا تھا، عمر تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، ابا مجھے ڈانٹتا تھا، شام کو باتیں سننا پڑتی تھیں۔ اور دنیا والوں، میرے نبی کا رنگ چڑھا، قرآن کی آیتیں جناب عمر کے دل پہ اتری۔ سبحان اللہ، کیا پتا تھا جس کو اونٹ چرانا نہیں آتا، اس لیے کہا گیا دنیا والوں خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ صحابہ کے دیوانوں ذرا سننا، خود نہ تھے راہ پر، خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ امیر المومنین رونے لگے، مجھے تو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، آج اللہ نے مجھے امیر المومنین بنا دیا ہے، بادشاہ بنا دیا ہے۔ ہاں، یہ ایسے نہیں بنے۔ قرآن کہتا ہے دنیا والوں، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور دنیا والوں، قرآن کی آیتوں نے اثر کیا ہے، جن کے دلوں پہ اثر کیا ہے۔ توجہ کرائے، ایک دن ایک آدمی آنے لگا، ابو جہل کو ملنے کے لیے آنے لگا۔ دوسرے دن مکہ کی سرزمین پہ مشاعرہ تھا۔ کیا تھا؟ مشاعرہ۔ سمجھتے ہیں؟ اس دور میں شاعر بڑے تھے، شاعرانہ کلام چلتے تھے، جس طرح آج ہمارے مشاعرے ہوتے ہیں۔ ہاں، عجیب عجیب باتیں، پتہ نہیں کیا جھوٹ، کیا کوڑ، کیا ایسے۔ ہاں، ان چیزوں سے بچا کرو، اس مشاعرے میں بیٹھا کرو۔ وہ مشاعرہ نہیں، اس معاشرے میں وہ مشاعرہ ہے اور یہ معاشرہ ہے۔ یہ والا قرآن والا، مسجد کے ماحول والا، جس میں اللہ کا قرآن ہو، عربی محمد عربی کا فرمان ہو۔ توجہ، آدمی آنے لگا، دوسرے دن مشاعرہ تھا، سرحد پر ریسیو کیا، لے آئے، گھر لے گئے، اور ابو جہل ساتھ دو چار اور ہیں، کھانا کھلانے لگے۔ رات کو وہ بندہ سونے لگا، ابو جہل گھر دوڑتا ہے، وہاں سے جا کر کچھ روئی، کپاس، کاٹن لے آتا ہے، آ کے کہتا ہے طفیل جی یہ روئی ہے، اپنے کانوں کے اندر ڈال کے سو جا، رات کی تاریکی میں قضائے حاجت کے لیے تو اٹھے۔ بیت اللہ کے اندر آمنہ کا در یتیم عبداللہ دا چل ہمارے خاندان کا ہے، قریشی ہے، قرآن پڑھتا ہے، باپ سنے بیٹا بھول جاتا ہے، بیٹا سنے باپ بھول جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ نہ ہو کہ آمنہ کے در یتیم سونے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو نعوذ باللہ آپ پہ نہ چل جائے۔ یہ لو روئی، یہ لو کاٹن، اور اپنے کانوں کے اندر ڈال کے سو جاؤ۔ طفیل نے لی کاٹن، لی روئی، اور اپنے کانوں کے اندر ڈال دی اور سو گیا۔ پنجابی کہتے ہیں جنہوں رب رکھے انہوں ہے جی، سبحان اللہ کہہ دے۔ رات کی تاریکی میں اٹھا قضائے حاجت کے لیے، میں آدھا راندہ اپنی بولیے
رلدا پھردا بھمدا گھمدا. سمجھ آ گئی ہے؟ رات دی تاریکی وچ اٹھے قضائے حاجت واسطے، رلدا گھمدا پھردا آمدا تے ایویں کن دے اندر دھیمی دھیمی آواز بھی ہوندی ہے، اندروں کوئی پڑھدا ہویا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. قرآن دی آواز طفیل دے کن میں پمن لگی ہے، دھیمی دھیمی آواز ہے، ہلکی ہلکی آواز ہے. او دنیا والو میں ابتدا عرض کی تا قاری پڑھے تے استاد امام الانبیاء پڑھے سبحان اللہ تے حضرت طفیل دے دل تے میرے نبی دا قرآن اثر کرن شروع کی. جلدی نال جڑی روئی ہے کانٹا نے وہ کپاس ہے، کانوں سے نکال بار پھینکنے لگے، قریب چلے گئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تہجد کی نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں. طفیل پیچھے بیٹھ گیا ہے، سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا. توجہ کرائے جڑے ویلے قرآن ختم ہوا، نماز ختم ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پوری کر کے زبان بندی لگی ہوئی تھی، کسی سے بولنے کی اجازت نہیں ہے. حضور اپنے گھر تشریف لے گئے، حجرے میں تشریف لے گئے، پیچھے سے حضرت طفیل بھی جانے لگے. وہاں جا کے ملے، ایک دوسرے سے مصافحہ ہوا، باتیں ہوئی. میرے نبی نے فرمایا من انت مسمک، اس نے بھی پوچھا آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہو؟ اور حضرت طفیل نے بتایا میرا نام طفیل ہے. تو میرے نبی نے فرمایا میرا نام محمد رسول اللہ. سنا ہوا تو تھا اس نے کہ ابو جہل نے منع کیا ہے، کہتے محمد ابن عبداللہ. جی اب میں یہاں ایک نکتہ بیان کروں گا، توجہ کرنا، خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا. پہلے طفیل نے میرے نبی کا قرآن سنا، میرے نبی کا قرآن، میرے نبی کی سورت سنی، قرآن سنا. جب وہاں گئے حجرے میں داخل ہوئے، میرے نبی سے ملے، مصافحہ ہوا. پہلے قرآن سنا، سورت سنی، اب انہی آنکھوں سے قرآن دیکھا، سورت دیکھی. آپ یہاں بیٹھے ادھر مزہ آ جائے گا، اور اس پہ دلیل دوں گا قرآن سے، بلند آواز سے. طفیل نے قرآن سنا، بعد میں صاحب قرآن کو دیکھا. پہلے سورت سنی پھر سورت دیکھی، جس کے لیے قرآن کہتا ہے دنیا والو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ فادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. سے یہ چیلنج ہے، ان کنتم فی ریب مما، اگر ہو تم اس بات کے اندر کہ نعوذ باللہ قرآن میں شک ہے، وہ قرآن جو ہم نے اپنے بندے پہ اتارا ہے، مما نزلنا علی عبدنا، ہم نے اپنے پیارے بندے پہ یہ قرآن اتارا ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، لے آؤ اس جیسی ایک سورت. یہاں نکتہ بیان ہونے لگا ہے، ایک سورت سواد سے ہے، ایک سورت سین سے ہے. سین والی سورت کا نام قرآن ہے، سواد والی سورت کا نام صاحب قرآن ہے.
فاتو بسورت من مثلہ، اس جیسی صورت بنا کے لے آؤ، اس جیسی صورت دکھا کے لے آؤ۔ یہ والی صورت فاتو بسورت، لے آؤ، فاتو دا مانا لے آؤ، بسورت من مثلہ، اس جیسی بڑی صورت نہیں، پورا قرآن نہیں، سورہ بقرہ نہیں، سورہ نساء نہیں، آل عمران نہیں، کیڑی صورت؟ حج دا موقع، بلال جی آمنہ دلال یہ سورہ کوثر لکھوا کر بیت اللہ کے دیوار پہ لٹکا کے آؤ، جہاں اور شاعروں کا کلام لگا ہوا ہے اس کے ساتھ قرآن کی سورت بھی لکھا کے لگاؤ۔ حج دا موقع، بڑے بڑے شاعروں کا کلام لگا ہے، سورہ کوثر لکھوا کے سیدنا بلال نے وہاں لٹکا دی۔ بڑے بڑے شاعر آئے، دور دراز سے آئے، جو ہی دیکھنے لگے، جو ہی قرآن پہ نظر پڑی، سارے شاعر کہنے لگے ہذہ قول البشر، او شاعرو یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی اور کلام ہے، یہ کسی بشر دا کلام نہیں۔ آؤ میں واقعہ پورا کروں، ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت طفیل نے پہلے سورت سنی ہے، اب یہ سورت دیکھی ہے، پہلے قرآن سنا ہے، اب صاحب قرآن کو دیکھا ہے۔ فاتو بسورت مما نزلنا علی عبدنا، عبد سے مراد محمد جوان والی سورت ہے، فاتو بسورت والے سے قرآن والی سورت ہے، یہ اللہ کی طرف سے چیلنج ہے، اس جیسی سورت دکھا دو، قرآن سے بھی سورت بنا دو۔ توجہ کرائے، قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے، نہ قرآن جیسی سورت کوئی بنا کے لے آ سکتا ہے، نہ صاحب قرآن جیسی سورت کوئی دکھا کے لے آ سکتا ہے۔ اب طفیل کی نظریں ٹک گئی محمد دے مکھڑے، حضرت طفیل کی نظر ٹک گئی میرے نبی دے چہرے تے، بے ساختہ زبان سے نکلا، کل تو لوگوں نے بہت کچھ کہا، کسی نے کہا نعوذ باللہ مجنون ہے، کسی نے کہا جادوگر ہے، کسی نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں۔ ایسے چہرے، ایسے چہرے، کیا لفظ بولوں، ایسے چہرے سچوں کے ہوتے ہیں، ایسے چہرے جو انہوں نے کہا وہ نہیں ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ دنیا والوں، میرے نبی کے بارے میں ایسا کہنے والوں، میرے نبی کو مجنون کہنے والوں، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ۔ اور دنیا والوں، میرے نبی کے بارے میں اس طرح کی بات کرنے والوں، میرے نبی کو یوں کہنے والوں، میرے نبی کا تو مقام یہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کا پیکر ہے، مجنون ایسے نہیں ہوتے۔ تم نے یوں کہا، جواب قرآن نے دیا، اخلاق والا میرا نبی، افعال میرا نبی، خلق والا میرا نبی، کردار والا میرا نبی، شان والا میرا نبی، مرتبے والا میرا نبی۔ اور جناب طفیل نے کہا ایسی سونی صورت زندگی ویکھی نہیں، ایسی صورت سنی نہیں، ایسی صورت ویکھی نہیں۔ غور کریں، ایسی صورت سنی نہیں۔ یہ والی صورت جو آپ نے پڑھی ہے، میں بڑا شاعر ہوں، سونا جیڑے ویلے تیرا قرآن سنے نا
اکھاں وچوں اتھرو بے ساختہ نکلن شروع ہو گئے. میں پچھو پہ کے تیرا قرآن سندا رہ گیا تو روندا رہ گیا. قرآن دل تے اترے تے جس ویلے توالا دیدار کیتے زور نال جس ویلے توالی صورت ڈٹھی ہے ایسی صورت زندگی میں دیکھی. یہ تو سچیوں کے سچوں کی صورت ہوتی ہے. یہ تو اتنی اعلیٰ صورت ہے دنیا والوں. پھر میں کیوں نہ کہوں لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ یخلق افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا الى افق البقاء لا تغرب انک شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم يبد منهن كوكب احسن منك لم تر قط عيني فاجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ایسی صورت جس صورت کے بارے میں جناب حسان کہتے ہیں میرے محبوب میں یوں کہوں جی حسان کیا کہتا ہے. جناب حسان کی زبانی شاعر پنجابی دی ترجمانی بڑا بہترین منظر کشی کی ہے. کہتا ہے او دنیا والوں کسے ماں اس جیسا سوہنا نہیں جڑیا جنہیں اپنی مرضی مطابق کو پڑھیا سحپن نفاست تے پھلان دا سہرا میں قربان اللہ محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کر چھٹی بڑے پیار نالے تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا رب محمد بڑا کے قلم توڑ دیتا. وہ صورت دیکھی ہے مزہ نہیں آیا مجھے. جب یہ کلام میں اپنے علاقے میں پڑھتا ہوں تو مزہ آ جاتا ہے اور میں جس گفتگو میں حضور کی شان بیان نہ کروں تو مجھے آپ کو مزہ نہیں آتا. سبحان اللہ. جناب طفیل نے کہا پہلے صورت سنی ہے ہن صورت ویکھی ہے. ایڈی اعلیٰ صورت کسے ماں اس جیسا سوہنا نہیں جڑیا جنہیں اپنی مرضی مطابق کو بڑھیا سحپن نفاست تے پھلان دا سہرا میں قربان اللہ محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کر چھڑی سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. منہ سے بولے جو بھی جملہ قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. مصور نے بس انتہا کر چھڑی بڑے پیار نالے تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا رب محمد بڑھا کے قلم توڑ دیتا. وہ صورت سنی ہے یہ صورت دیکھی ہے سنتے ہوئی قربان ہو گیا دیکھتے دیکھتے قربان ہو گیا. یہاں میرے ذہن میں ایک اور نکتہ آ گیا بیان کر دوں. ٹائم میرا 4 بجے کا تھا اجازت ہے؟ ہاں. سنتے سنتے قربان ہو گیا دیکھتے دیکھتے میں دلیل دیتا ہوں دلیل قربان ہو گیا. کیسے؟ اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مقدس کا نسخہ سامنے ہے سورہ یوسف کھلی ہوئی ہے
میری ماں تفسیر پڑھا رہی ہے، آواز آ گئی ہے، زلیخا نے عورتوں کو بلایا، دسترخوان لگایا، ہاتھوں میں فروٹ دیے، دوسرے ہاتھ میں چھریاں دی، کہنے لگی کاٹو اور کھاؤ، کٹو تے کھاؤ۔ تے اندر کمرے میں حضرت یوسف بیٹھے تھے، قرآن کے الفاظ کہتی ہے اخرج علیہم، میرے محبوب ذرا باہر تو آئیو، کوئی کام ہے وہ چیز لے آؤ۔ جو ہی حضرت یوسف باہر نکلے، ہاتھ میں فروٹ، ہاتھ میں چھریاں، قرآن کہتا ہے قطعن ایدیہم قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ کہنے لگی ما ھذا بشرا، بڑا پیارا نکتہ ہے۔ قاضی ثقلین صاحب آپ تو دور بیٹھے ہیں، بڑا پیارا نکتہ، ادھر بیٹھے سارے بیٹھے، بڑی پیاری بات آ گئی، سبحان اللہ۔ انسان اپنے بس میں نہیں ہوتا، جب قرآن کی آیت آتی ہے تو اللہ خود بخود ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ غور کرنا، بڑا پیارا بات، پیاری بات نکل جائے گی۔ کہنے لگی قطعن ایدیہم، ہاتھ کٹ گئے، قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، ہائے ہائے حاشا پڑے گا، بشر ایسے نہیں ہوتے، ما ھذا بشرا، بشر نہیں ہے، کون ہے؟ ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی بڑا تے سینئر نوری ہے، اتنا سونا بشر نہیں ہو سکتا، اتنا سونا نہیں بولے، اتنا سونا، سارے بولے تو میں جملہ بولوں، اتنا سونا، اتنا خوبصورت۔ آواز آنے لگی تم اس کو دیکھ کے کہہ رہی ہو کہ اتنا سونا بشر نہیں ہو سکتا، اس تو ود کے سونا ہے تے بشر ہے۔ میں نے بات کر دی ہے، میں نے جملہ بول دیا ہے، آپ نہیں بیٹھے تھے یہاں، ہاں تم اسے دیکھ کے کہہ رہی ہو بشر کوئی نہیں، اس تو بھی ود کے سونا ہے، اس تو بھی ود کے من موڑا ہے۔ تونوں تسی اینو ویکھ کے انگلیاں کٹ بیٹھی ہو، اس تو ود کے سونا ہے، جتھے لوگ انگلیاں نہیں گردناں کٹا بیٹھے نے۔ دلیل دلیل آؤ دلیل دوں، ایمان تازہ ہو جائے۔ میری ماں بولنے لگی، اما عائشہ فرمانے لگی لقومی زلیخا لو رأینا جبینہ لعثرنا بقطع القلوب علی الیدی، اسے ملامت کرنی والیاں انگلیاں کٹ بیٹھی، ہائے حسن یوسفی دیکھ کر، او دنیا والوں جنہوں نے میرے محمد کا حسن دیکھا ہے، محمد کا مکھڑا دیکھیا ہے، محمد کا چہرہ دیکھیا ہے، آؤ میں نکتہ بیان، آؤ میں جوڑنے لگا ہوں، تو پھیلنے کا دیکھتے ہی قربان ہو گیا، واقعی قربان ہو گیا۔ آواز آنے لگی جگ سارے دا محبوب وہ جڑے آدھے گئے نیڑے باندھے گئے، سینے لا کے محمد رنگیلا گیا۔ کوئی صدیق بڑیا صداقت دے وچوں
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ واقعہ معراج گزر چکا ہے، سنا ہوگا جب سدرۃ المنتہا پر میرے آقا کے ساتھ جبریل رکا نا، جو در دوستی مخلصم یافتی انانم جو صحبت چراف تافتی، کہنے لگے اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم. سونیا دا سردارا ایک وال برابر بھی اتا ونیا تے اللہ میری تجلیاں نال میرے پرانو جلا دین. جب میرے آقا واپس آ کے حال حوال شروع کیتا، جدو اس گل تے پہنچے نا کہ جبریل نے کہا میں اتا نہیں ون سکدا، تے ابو بکر دی اکھاں وچوں اتھرو نے تے سسکیاں لگیاں نے. صحابہ آکھن لگے سونا اینو کی ہو گیا؟ اسی تے بڑے لطف اندوز ہو رہے ہیں کہ معراج دا واقعہ تسی بیان کرن لگے ہو. تے میرے نبی نے فرمایا ما یبکی کا یا ابا بکر، کدی نہ روے ہو میرا یارا، کیوں رون لگ گئی؟ تے سسکیاں لگ کے میرے محبوب نو گلٹی پا لئی تے کہن لگے سونا اتھے سدرۃ المنتہا تے جبریل جا کے رک گیا. والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات دی جے دے قبض وچ میری جان ہے، اگر ابو بکر محمد دے رلے ہوندا جل سل کولا ہوے دا، لیکن محمد دا ساتھ نہ چھوڑے. زور سے پھر میں کیوں نہ کہوں کوئی صدیق بنیا صداقت دے وچ، کوئی فاروق بڑھیا عدالت دے وچ، کوئی پیکر حیا دا سخاوت دے وچ، کوئی خیبر دے در نو پٹیندا گیا. جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا. وہاں انگلیاں کٹی ہیں، یہاں گردنیں کٹ گئیں، جتنا مارا گیا. کہنے والے نے بڑا پیارا شعر ہے، آپ توجہ کریں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. کوئی فارس تو آ کے ہو یازی قدر، کیوے رومی تے رحمت دی بھالی نظر، کیوے حبشی اتے عشق کیتا اثر، کیوے حبشی اتے عشق کیتا اثر، مار کھا کے بھی کلمہ پکیلا گیا. وہاں انگلیاں کٹی ہیں، یہاں گردنیں کٹی گئی ہیں. طفیل کہنے لگے پہلے صورت دیکھی ہے سنی ہے، اب یہ صورت دیکھی ہے، یہ صورت بھی پیاری، یہ صورت بھی پیاری. اس صورت دا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اے وضحا دے چہرے والی صورت دا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. سونا انہوں نے تو بہت کچھ مجھے کہا کہ یوں بات ہے یوں بات ہے، کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان. طفیل بیٹھا میرے نبی کے قدموں میں اور مسلمان ہوا. پیغام اور وہ دعوت لے کے گیا. مہینہ نہیں گزرا، مہینے سے پہلے اپنے قبیلے کا 40 لوگ لے کر میرے محبوب کے قدموں میں لے آیا. قرآن کی اتنی تاثیر ہے، اس لیے کہا گیا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدیا من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون. موضوع تھا بہت بڑی دولت سے مالا مال ہوا ہمارا یہ بچہ. قرآن مقدس کی 30 پاروں کو 6000 کئی سو کئی آیتوں کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے. اللہ اس بچے کو قرآن یاد رکھنے کی توفیق دے. میں نے بات کی تھی قاری قرآن پڑھتا ہے ہاں تو دل کرتا ہے کیا وہ منظر ہوگا جب امام الانبیاء نے قرآن پڑھا اور میرے نبی نے قرآن سنایا. جن کے دلوں پہ اثر کیا وہ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ نے اتنا مقام دیا ہے، اتنا شان دیا ہے. توجہ چلتے زمین پہ ہے، قدموں کی آہٹ جنت کی اعلیٰ مقام میں میرا مقام سے سن. اور وہ لوگ صرف یہاں اثر نہیں ہوا، اگلی بات نتیجہ نکالنے لگا ہوں. جب وہ لسی بنائی جاتی ہے، مکھن نکالا جاتا ہے، نتیجہ یہ ہے
جب قرآن دل پہ اثر کیا نا تو وہ لوگ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے نظر آنے لگتے ہیں۔ ہاں یاد رکھنا، جب یہ قرآن آج بھی ہمارے دلوں پہ اتر گیا، ہم یہاں سے سنتے ہیں، ناراض نہ ہونا، میں عوامی بندہ ہوں، نہ بڑا خطیب ہوں، نہ علامہ ہوں، میں علماء دیوبند جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کی علماء خطبہ کی جوتیوں میں بیٹھنے والا ادنا سا طالب علم ہوں۔ ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا، ہم آج یہاں سے سنتے ہیں، یہاں سے نکال دیتے ہیں۔ اگر قرآن جب دل پہ اتر جائے گا تو زندگی ایسے نہیں گزرے گی جس طرح آج ہم گزار رہے ہیں، پھر زندگی ایسے گزرے گی، دن ہوگا تو قرآن و سنت کے مطابق گزرے گا، رات ہوگی تو قرآن و سنت کے مطابق گزرے گی۔ ہاں آج گھر گھر میں پریشانی اس لیے ہے، قرآن تو ہے، واعظ و نصیحت تو ہے، اس لیے کہا تھا منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے ہیں۔ اس لیے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے عامل قرآن ہو کر، آج ہم ذلیل و خوار ہوئے پڑے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ قرآن تو گھر میں ہے لیکن قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، سنت تو سامنے ہے لیکن سنت پر عمل کوئی نہیں ہے۔ دوستو آؤ مل کر قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ جو نعرے لگ رہے ہیں نا ادھر ادھر سے، فلاں نعرہ فلاں نعرہ، یہ صرف نعرے ہیں، ان کو اس انسانیت کو مقام، میرے نبی کے آنے سے پہلے اس کا مقام کیا تھا، میرے نبی کے آنے سے انسان کو انسانیت مل چکی ہے۔ یہ آج تم حقوق کی باتیں کرتے ہو، رب کا قرآن 1400 سال پہلے حقوق دے کے گیا۔ قرآن کی آیت پڑھ لوں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، چوتھا پارہ ہے، قرآن مقدس ہے۔ فرمایا میرے محبوب جب آپ کا امتی دنیا سے جانے لگے، جب فوت ہو جائے، حقوق دیکھیں، 2 حصے بیٹے کو ہو، 1 حصہ بیٹی کو ملے۔ آج تم نعرے لگاتے ہو، رب کا قرآن تو 1400 سال پہلے تمہیں حقوق دے کے گیا۔ یہ بات میں ضرور کروں گا، جو مرضی ہو جائے، ایمان کا تقاضا ہے۔ ہاں یہ سنتی ہیں ادھر کی بات ادھر کی بات، آؤ گھروں میں ماحول بناؤ قرآن کا، گھروں میں ماحول بناؤ سنت کا۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں رات کو فلم اور ڈرامے اور یہ چیزیں نہیں، ان کے ہاتھوں میں اماں فاطمہ کی سیرت پکڑا دو، ان کے ہاتھوں میں وہ واقعات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب گھروں کے ماحول ایسے بنیں گے نا، خدا کی قسم بیٹے پھر عبد القادر جیلانی جیسے پیدا ہوں گے۔ جب گھروں میں ماحول قرآن والا بنے گا، حسین احمد مدنی جیسے بیٹے ہوں گے، ماحول بنے گا۔ کسی نے کہا تھا نا رابعہ کو جتنے مرضی سجدے کرو عورت نبی نہیں بن سکتی، انہوں نے کہا گل تیری ٹھیک ہے، عورت نبی بن نہیں سکتی، بادشاہ نہیں بن سکتی، لیکن عورت نبی پیدا تو کر سکتی ہے۔ ہاں عورت بادشاہ پیدا تو کر سکتی ہے۔ آج تمہیں لوگ بڑا یاد کرتے ہیں، جا انویسٹیگیشن کر، کیا ہوگا؟ جب تیری ماں تجھے دودھ پلاتی تھی تو اللہ کی ڈوریوں سے پلاتی تھی، آج تو سامنے فلم اور گانے ہیں اور ہم دودھ پلا رہے ہیں۔ آؤ تلگنگ کے روشن ضمیروں اپنے گھروں کے ماحول کو قرآن سنت کے مطابق ڈالیں، دیکھیں رحمتیں برستی ہیں یا نہیں برستی، دیکھیں برکتیں آتی ہیں یا نہیں آتی۔ جب اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتیں آئیں گی۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے، زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔